جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے دوست آتے ہیں چینل پہ اور یہ خاصی تعداد میں آتے ہیں مس سے جو میں ڈیٹا وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو وہ اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں اور یوں لگتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی تھی، اتنا بڑا نام تھا، ایک کلاؤڈ تھا، خوف تھا، دہشت تھی، ایک کال پہ ہزاروں لوگ باہر نکل آتے تھے اور عمران خان صاحب واز کالنگ دا شاٹس، اس پارٹی واز کالنگ دا شاٹس۔ تو وہ جیسے وہ آتا نا، مطلب اس کی تنکوں کی طرح جیسے بکھر گئی ہو ایسے بکھر گئی، اور اس طرح کا میرا خیال ہے یہ کوئی پارٹی اتنے برے طریقے سے ود ان شارٹ ٹائم میں بس ہے تو مجھے نہیں یاد آتا ریسنٹ پاسٹ میں کوئی اس طرح پارٹی جنہوں بکھری بنی ہے۔ پارٹیز ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہا۔ اگین بھٹو صاحب کی پارٹی میں فیکشن بنے تھے، مسوا جتوئی صاحب نے، مسوا خر نے اپنی پارٹی بنا لی تھی، ممتاز بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی تھی، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں چیزیں۔ نواز شریف صاحب میں سے کیو لیگ بن گئی تھی، جب یہ چلے گئے تو سعودی عرب جدہ چلے گئے تو اس وقت بھی ہوئے تھے، لیکن ان کے اتنے قریبی لوگ جو ہیں اس طرح کے، عمران خان صاحب کیونکہ ایک اس نظریے پہ کھڑے تھے، نظریے کی بات کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اس طرح کے لوگ اور پارٹی تیار کر لی ہے کہ جناب کہ اب اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اور بہت سارے ازم اسلام اور انہوں نے بڑی اس میں چیزیں ڈال دی تھیں۔ سو ان کا یہ خیال تھا کہ جتنی میں نے ان کو یہ پروپیگیٹ کر دیا، جتنا ان کو میں نے سمجھا دیا ہے، اب میرا ورکر ہو یا میری پارٹی لیڈرشپ ہو وہ کہیں نہیں جائے گی۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جو ورکر جو ہے وہ تو کمیٹڈ ہے، وہ نظریات پہ کھڑا ہوا ہے، وہ جیلوں میں بھوکے طرح ملٹری ٹرائل بھی اب اس کے ہونے والے ہیں، گرفتاریاں ہو گئی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان کے اندر نظریات ڈالے تھے، جنہوں نے ان کو کمٹ کیا تھا کہ جناب آپ نے یہاں پہ سارے کام کرنے ہیں، ریاست سے بھی لڑنا ہے، حکمرانوں سے بھی لڑنا ہے، اداروں سے بھی لڑنا ہے، جو چیزیں کرنی آپ نے کرنی ہے، ہم نے کیونکہ تبدیلی لانی ہے، وہ تو وہاں پہ وہ نظریے پہ پک گئے۔ لیکن جو سب سے بڑا دھچکا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے، جس سے بالکل آپ کو سناٹا سا نظر آتا ہے، کچھ دن پہلے تک تو سوشل میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے تھے، ٹویٹ نہیں کر سکتے تھے، کامنٹ نہیں کر سکتے تھے، اتنا مطلب گالی گلوچ کا اور اتنے ٹرینڈ چلتے تھے، یا اتنا خوف اور دہشت انہیں پھیلائی ہوئی تھی۔ اور خاموشی ہے، آپ کو یکدم لگتا ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ فورم ہو گیا ہے، فیس بک بڑی حد تک بدل گیا ہے، لوگوں کا رویے، کامنٹس، ٹرینڈ ان میں چینج ہے ود ان آورز ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی چینج ہے، کہ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے میں آپ پہ یا کسی اور کو ہے کہ آپس میں بیٹھ کے جو ہم اس طرح کے کوئی ناسٹی کامنٹس کریں۔ خیر وہ اپنی جگہ پہ، عمران خان صاحب کے لیے بڑے میرے کو دھچکے لگے ہیں، وہ 3-4 ہیں۔ وہ ان کا ہے فواد چودھری صاحب اب ان کے ترجمان رہے ہیں، ان کے انفارمیشن منسٹر تھے، بلکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے پہلے وہ انفارمیشن منسٹر، ساری پالیسی وہی بنا رہے تھے، میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اینکرز کو کیسے کرنا ہے، کس کو کیا جو چیزیں کرنی ہیں، وہ ان کے بڑے قریب تھے، مین ان کا ٹول تھے، ہتھیار تھے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب شاید اپنی بات اس طریقے سے نہ پہنچا سکتے ہوں یا لمبی بات کرتے، فواد چودھری صاحب 2-3 منٹ میں بندے کو باتوں کے ساتھ لمحہ وہ لٹا لیتے تھے اور ان کی وربل پھینٹی لگا لیتے تھے، تو لہذا وہ بڑے افیکٹو تھے فواد چودھری صاحب۔ ان کا چلے جانا، پھر جن حالات میں وہ گئے، ان کو گرفتاری کے جو سین ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے، پھر ان کو دیکھا شیری مزاری صاحبہ کو ہم نے دیکھا، پھر ہم عامر کیانی صاحب ان کے بڑے قریب تھے، وہ تو بہت پہلے کے تھے ان کے، بلکہ بنی گالا وغیرہ اسپانسرشپ ساری وہ چلاتے تھے، پھر جو کہ رہی صحیح کثر تھی وہ اسد عمر صاحب کی۔ سو عمران خان صاحب کو اس وقت جو ان کو ونگز تھے، جو ونگز ہوتے ہیں جیسے کہا کوئی جہاز ہوتے ہیں، انجن ہوتے ہیں، انجن کے ساتھ میں ونگز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ونگز انہوں نے ایک ایک کر کے کاٹ دیے ہیں، اور وہ جو ڈیفینس تھی اور جو ان کے 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو ریئیکشن آیا اس کے بعد تو لگتا ہے وہ ریئیکشن بس صرف ایک دن کے لیے تھا، اور اس کے بعد جس طرح کے اسٹرانگلی ریاست اور اداروں نے ڈیل کیا ہے خان صاحب کو، تو وہ لگتا تھا کہ شاید اس وقت خوف تھا کہ پتہ نہیں جب ایکشن ہوں گے تو کتنی بڑی ریزسٹنس آئے گی، لیکن اب جب پارٹی کے لیڈروں نے چھوڑنا شروع کیا ہے، اگر ورکر کو ریزسٹ کرتے بھی صحیح، تو پارٹی لیڈرشپ نے جس طرح وہ یہ کولیپس کیا ہے یا نروس بریک ڈاؤن ہوا میں کہوں گا، سو پارٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑی سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ آنی تھی، یہ تو اپنی جگہ پہ۔ ساتھ میں جو بڑا اب خان صاحب نے وہ کام کیا ہے، جس پہ آج کا میرا ویل آ گیا، تو چلیں 24 گھنٹے کے میں ان کو ریکیپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی امپورٹنٹ 49 پیجز کی ایک پٹیشن ڈالی ہے۔ اس پٹیشن میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ دوستوں نے آلریڈی پہلے دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گے، جسٹ گان تھرو ایک تیزی سے کوئک ریویو میں نے کیا ہے کہ اس میں ہے کیا، دیکھا جائے۔ یہ ٹوٹل بالکل اگر مجھ سے پوچھیں اس بیانیے سے بالکل مختلف پٹیشن ہے جو خان صاحب پبلکلی دیتے رہے ہیں، جن میں وہ تقریریں کرتے رہے ہیں، جو اپنے وہ کیا کہتے ہیں انٹرویوز دیتے رہے ہیں، یا اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں، یا وہ کلپ وہ جاری کرتے رہے ہیں اسلام آباد آنے سے پہلے یا جانے کے بعد، اس سے ٹوٹلی اگر مجھ سے پوچھیں ایون رہا ہونے کے بعد جو خان صاحب کی تقریریں تھیں یا خان صاحب کے انٹرویوز تھے، ٹی وی کے ہوں، اخبارات کے ہوں یا یوٹیوبرز کو ہوں، اس سے بہت ڈفرینٹ ہے یہ پٹیشن
پٹیشن جو ہے. سو دیٹ مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو آپ کے لیے میرا خیال ہے وہ بڑی انفارمیٹیو ہو سکتی ہے کہ خان صاحب بڑی سمجھداری سے 2-3 آپٹکس رکھتے ہیں. ایک پبلک پرسپشن کے لیے ان کی ڈفرینٹ ان کی ایک اپروچ ہے کہ پبلک کو ہم نے کیا بتانا ہے, ان کو کیسے ٹچ کرنا ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے کیسے ان کو اپنی باتیں بتانی, ان کے لیے ڈفرینٹ ان کی ٹون اور مختلف ان کے پاس مٹیریل ہے. پھر انٹرنیشنل عالمی امریکن جو برٹشرز جو ایم پیز ہیں, کانگریس مین ہیں یا وہ اتھارٹیز ہیں, ان کو کیسے خان صاحب نے باتیں بتانی ہیں, وہ کیا سٹانس لینا ہے, وہ بالکل اور ڈفرینٹ. آئی مسٹ سے ہی از ویری انٹیلیجنٹ. ان کی ٹیم جو بھی ہیں بڑا انٹیلیجنٹلی ان تمام چیزوں کو وہ ہینڈل کر. پھر ڈومیسٹک آڈینس ہے, اور پھر آرمی کے میں وہ انہوں نے کیسے آرمی کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے, پھر حکومت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, میڈیا کو کرنا ہے. سو عمران خان صاحب یک وقت 7-8 اسٹریٹجیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور اب تک ان کی تمام حکمت عملی جو تھی کامیاب رہی ہے ایماز سے, کہ وہ جو چاہتے تھے کہ جناب کے لوگوں کے اندر ایک لایا جائے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو ہوئی بھی ہیں بہت سارے کیسز میں ہوئی بھی ہیں, یا ان کا خیال اسٹیٹ نے جس طرح ان کو آ کے دبایا ہے, لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں, ان کے گھروں میں اندر ہوئے ہیں, یا خواتین کی بے حرمتیاں ہوئی ہیں, مار پیٹ کی گئی, لوگوں کو ملٹری ٹرائل کیے جا رہے ہیں, وہ ساری چیزوں کو آپ نے سن لیا. لیکن جو پٹیشن ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مثلا اب تک خان صاحب کا اس میں اب انہوں نے جو ایک نیا کام کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو رسپانڈنٹ بنایا, اور حامد علی خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈفرینٹ ایک ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں ٹوٹل اس میں لوگوں کو, وہ اس کو ایک اور طریقے سے اینگل سے, صاحب ذرا وکیل ہیں وہ ڈفرینٹ زبان سے عدالت سے ریلیف لینا ہے, وہ اس کو بڑا ٹون ڈاؤن کر کے اس کو میلو ڈاؤن کر کے عمران خان صاحب کو ایک اچھا شہری, لا ابائڈنگ شہری جو ان تمام باتوں سے انکاری ہوتا ہے جو پہلے وہ کر چکے ہوتے ہیں تقریبا. اس میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملتا جس میں جو تقریریں پبلکلی انہوں نے کی ہوتی ہیں وہ آپ پٹیشن میں نہیں ملتی. پٹیشن میں بالکل ڈفرینٹ عمران خان آپ کو نظر آتے ہیں. مثلاً ایک طرح چھوٹی سی بات بتاؤ, حالانکہ وہ بتانے لگا تھا میں کہ کون کون سے لوگوں کو انہوں نے بلوایا ہے سپریم کورٹ میں. خان صاحب نے وہ جو اس میں تقریریں کی تھیں 2-3, انہوں نے کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جنرل عاصم جو ہیں, تو 1 مین آرمی از رسپانسیبل, جو بھی قیاس ہوا ہے, ہنگامے ہوئے ہیں, پاکستان کے جو مسائل ہیں, انہوں نے کہا تھا جنرل عاصم ذمہ دار ہیں, انہی کے کہنے پہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے, مطلب میری گرفتاری بھی انہی کے کہنے پہ ہوئی ہے. یا انہوں نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آرمی جو ہے نا, آرمی چیف کے حکم سے یہ نہیں ہوتا. ساتھ میں ظالم خلیل زاد نے ٹویٹ کیے تھے کہ یہ جو ہیں ان کو جناب عاصم منیر جو ہے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا ان چیزوں کو پھیلایا بھی صحیح. اب یہ تصور جو ہے, اب آپ کو یہ پٹیشن میں نہیں ملتا, وہاں پہ کوئی نام نہیں ہے جناب عاصم منیر کا. اگر کوئی مس ہو گیا تو ہم ساری مجھے کریکٹ کر دیں گے, لیکن میں نے جتنے اس سے گو تھرو کیا ہے عاصم منیر صاحب کا یا ان کو ذمہ دار ٹھہرانا اس پورے کرائسس کا, جیسے ان تقریروں, یہ اس پٹیشن میں نہیں ہے. وہ پٹیشن میں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات گنوائی ہیں. مجھے تو بھٹو صاحب یاد آ گئے جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا تو, اور آخری اسٹیٹمنٹ تھا ان کا اس کے سپریم کورٹ کے سامنے تھا, جس کے بعد ڈیتھ پینلٹی ان کو ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے اپنی تمام اسلامک خدمات گنوائی تھیں پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پاکستانی فوج کے لیے, مسلم امہ کے لیے, لوگوں کے لیے بڑا لمبا 3 دن تک ان کا بیان جو ہے نا چلتا رہا تھا سپریم کورٹ میں. انہوں نے اپنی خدمات گنوائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے اور ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے. سیم عمران خان صاحب نے بھی اسی ہی طرح کی پٹیشن میں اپنی خدمات گنوائی ہیں کہ میں نے فوج کے لیے یا اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات کی, اور میں تو فوج کے رسپیکٹ کرتا ہوں, ساری چیزیں انہوں نے اچھے طریقے سے پٹ کی ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے میری اور ان کی لڑائی جو ہے فوج کے ساتھ, یہ مریم نواز اور شہباز انہوں نے کروائی, نواز شریف نے کروائی ہے. کس بات پہ کروائی ہے کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا, انہوں نے پہلے سے مشہور کر دیا, اور اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض ہوگی دوسرے لفظوں میں کہ آپ تو بھی اپنا آرمی چیف لگا کر بیٹھے, جو کہ جھوٹ تھا ان کا کہنا تھا. سو انہوں نے سارا ملبہ جو ہے آرمی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کا انہوں نے ان پہ ڈالا ہے, مریم نواز صاحبہ پہ اور نواز شریف صاحب پہ ڈالا کہ میری جو کچھ بھی کروایا انہوں نے پراپاگنڈا کروایا, ساتھ میں انہوں نے اینکرز ملا لیا, ساتھ میں انہوں نے میڈیا ملا لیا, اور انہوں نے ساری خبریں پھیلائیں کہ میں تو نیا چیف لانا چاہتا ہوں اپنی مرضی کا, اور اس سے سارا کرائسس انلیش ہوا. سو اس معاملے میں خان صاحب اپنے اوپر کوئی ایک بات بھی لینے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی میری بھی غلطی ہو سکتی ہے, کچھ میں نے ہینڈلنگ ٹھیک نہیں کی ہوگی. میرے تو دوست تھے جنرل فیض, ان کے بڈی تھے, جنرل باجوہ ان کے بڈی تھے, انہیں کی بنیاد پہ 3.5 سال حکومت چلتی رہی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا, ایک اور انہوں نے چیز ڈالی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کیا, انہوں نے ان کو یہ نواز شریف صاحب کو نکالا تھا پاور سے, 2018 کی بات ہے, 17 کی, جب عمران خان صاحب اور یہ سارے یہ عمران پروجیکٹ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض اور باقی دیگر, عمران خان صاحب بھی ساتھ تھے, اکٹھے ہو کے یہ کام کر رہے تھے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں نکلوایا تھا, تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے نکلایا تھا, کہ وچ مینس جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض.
سو انہوں نے وہ بھی اس کا ایک کام اپنی لڑائی کا ذمہ دار جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ سے جو لڑائی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کا ذمہ دار انہوں نے ٹھہرایا ہے ان کو، مریم کو اور یہ نواز شریف صاحب کو، اور ان کو یہ رہا کرانے کا کریڈٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا۔ سو خان صاحب درمیان میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، نہ وہ کوئی کریڈٹ اس میں، ہاں کریڈٹ لے رہے ہیں، ڈس کریڈٹ انہوں نے کہیں پہ نہیں لیا کہ کوئی میری فالٹ بھی ہو سکتے۔ تیسرا جو بڑی اہم اس میں چیزیں ہیں، ایک مزے کی چیز ہے کہ وہ جو انہوں جوڈیشل کمیشن کی وہ پرے کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کو وہ کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، کیا سویلینس کے ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جناح ہاؤس تھا، اس کو کور کمانڈر ہاؤس بعد میں بنایا گیا تھا، سو ان کے لوگوں کو جو پارٹی کو کیا جا رہا ہے، پلس انہوں نے بڑی اس میں اور بات کی ہے کہ ان پہ مرسی کی جائے، رحم کیا جائے، یہ جو لوگ ہیں بچے ہیں ان کو اتنی بڑی سزا ریاست کو نہیں دینی چاہیے فوجی عدالتوں کے ذریعے۔ سو وہ بھی انہوں نے اپنے ورکرز کے لیے اس میں پلی کیا ہے۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر ان کو بیل آؤٹ کرے گی؟ عمران خان صاحب کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا تھا، ایک موقع انہوں نے لے کر دیا تھا خان صاحب کو کہ آپ جو ہے باہر جائیں اور اس کی کنڈمنیشن کریں اور اس کے واقعات کی۔ خان صاحب نے کھول کر اس طرح نہیں کی، کسی نے کہا کہ جی آپ نے کنڈمنیشن نہیں کی تو ہاں کہتے ہیں یار ہر کوئی کر رہا ہے کنڈمنیشن، یہ واقعات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن جو کنڈمنیشن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی توقع کرتی تھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ایون اسٹیبلشمنٹ، وہ خان صاحب نے نہیں کی وہاں پہ۔ سو اب انہیں پھر امید ہے کہ جیسے پہلے تو مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا انہوں نے، سپریم کورٹ نے بیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے یا ریاست کے مقابلے یا حکومت کے مقابلے، کیا آپ کی دفعہ مجھے دوبارہ وہی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اس وقت ان کو پبلک سے کوئی سپورٹ ان کی تقریباً مطلب ٹھیک ہے لوگ ووٹ ڈالیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی تعداد میں ڈالیں گے، لیکن سڑک پہ اب آنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح کریک ڈاؤنس کیے گئے ہیں، گرفتاریں کی گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کر کے لوگوں کو یہ پکڑا جا رہا ہے، یا ان کی لیڈرشپ کو پکڑا گیا ہے، وہ جیل میں ہیں، لوگ پریس کانفرنس کر کے جانے چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے سنکنگ شپ والا حساب ہے کہ شپ جب ڈوبنے لگتے ہیں تو لوگ جو ہیں پھر لوگ بھی اور جانور بھی اور جو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں وہ جمپ مار کے پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اٹس اے سنکنگ شپ ہے ان لوگوں کے لیے۔ سو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا میری پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کا، ٹیررسٹ قرار دینے کا، بین کرنے کا، مجھے مروانے کا کہ تاکہ مجھے ختم کیا جائے، اور تمام چیزوں کو، یہ سارے الزامات انہوں نے مریم پہ اور ان پہ ڈالے ہیں، نواز شریف صاحب اور دیگر پارٹیز پہ۔ سو وہ ریلیف چاہتے ہیں ان سے کہ آپ ہمیں ریلیف کریں، انکوائری کمیشن بنائیں اور ملٹری کورٹس وغیرہ جو ہے ان کو روکیں، اسٹاپ کریں کہ یہ سویلینز کو ٹرائل نہ کریں۔ سو خان صاحب کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام، اور بڑا فوج کو انہوں نے کہا کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ میں نے جب اٹیک ہوا تھا پلوامہ والا، اس وقت جب انڈیا پاکستان کی وہ ہوئی تھی تو میں اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب یہ کوئی ایسی مجھے نہیں پتہ کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر یا بعد میں ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی، اگر آپ اپوزیشن میں تھے بعد میں پرائم منسٹر بنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اگر اس طرح کے معاملات ہوں۔ بہرحال خان صاحب وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے۔ مزے کی چیز ہے جو میں اس وقت رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تعریفیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلاول اور زرداری جو ہیں ان ڈیموکریٹک اور اس طرح کے جو رجیم ہیں ان لافل ہیں، ان ڈیموکریٹک ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے غلط کام ہیں وہ کیے گئے ہیں، ریپریشنز ہو رہا ہے، جمہوریت نہیں رہی، ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں بے نظیر بھٹو بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ انہوں نے اسٹرگل کی، ان کا کہنا ہے انہوں نے جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی، جمہوری ان اقدار کے لیے کھڑے ہوئیں، انہوں نے ریزسٹ کیا۔ سو خان صاحب نے اس اپنی پٹیشن میں بلاول اور زرداری پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بے نظیر صاحبہ کو بڑے ٹریبیوٹ پیش کیے ہیں، بڑا ان کو جمہوری انہوں نے دکھایا ہے، اور ان کو ایک طرح کا فرق دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بے نظیر بھٹو زیادہ بڑی ڈیموکریٹ تھیں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، بلاول ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا شہباز شریف یا دیگر لوگ پی ڈی ایم کے ہیں، یہ ڈیموکریٹ نہیں ہے کیونکہ ان ڈیموکریٹک کام ہو رہے ہیں، غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اندر، لیکن بے نظیر بھٹو وہ تھیں زیادہ ڈیموکریٹ۔ اب اس میں اب مزے کی چیز ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بدلتے رہتے ہیں، ہیروز ان کے بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کو جہاں سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جہاں سوٹ نہیں کرتے ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، بڑے برے۔ مطلب بھٹو صاحب پہ بہت بڑے کریٹیکل تھے، بہت بڑی تقریریں ہیں جو بھٹو صاحب پہ عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں، اور خاصی سخت تقریریں کی ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کو فیل ہوا کہ ریزسٹنس کرنی ہے، اب بھٹو صاحب کی ضرورت، انہیں بھٹو صاحب کو ہیرو بھی بنا کے پیش کیا، کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ بھٹو صاحب کی فلاں چیزیں بڑی زبردست تھیں، بڑی اچھی تھیں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو پہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا عمران خان صاحب نے، آپ ان کے بیان پڑھیں، لیکن اب ان کو عدالت میں کورٹ میں ایک وہ چاہیے، ایک ڈفرینٹ لائن چاہیے جہاں پہ وہ کہہ سکیں کہ ڈیموکریٹ یہ جیلی ڈیموکریٹ ہے، ان کا بیٹا جیلی ڈیموکریٹ ہے، ان کا سپوز آصف زرداری صاحب جیلی ڈیموکریٹ ہے، بے نظیر بھٹو بڑی اصلی ڈیموکریٹ تھی، حالانکہ انہی کے خلاف عمران خان صاحب کی بہت بڑی تقریریں اب میں دہرانا نہیں چاہ رہا۔ سو وہ انہوں نے اس میں
یہ بے نظیر بھٹو صاحب کو بڑے ٹریبیوٹ انہوں نے پیش کیے ہیں. سو دیٹس اے ویری ایکسٹرا آرڈنری ایک پٹیشن فائل کی ہے, ریلیف مانگا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمر عطا بندیال صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنا بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو دے سکیں, اسپیشلی جو انہوں نے ریلیف دیا تھا لاسٹ ٹائم, اور ان پہ بڑی تنقید آئی تھی, بڑی ان پہ اچھے خاصے ان کی ٹرولنگ کی گئی تھی ان پہ, عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ پہ جو پروٹوکول تھا. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بہت بڑا اس وقت موقع دیا تھا انہوں نے کہ اس کرائسس سے نکل سکتے جس میں پھنسے ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ ایک وکٹر کی طرح واپس گئے زمان پارک میں, اور وہاں پہ جنہوں نے تقریر کی تھی نیب کے چیئرمین کو گالیاں دیں, پھر فوج کے ISPR پہ انہوں نے بڑی ساری باتیں کی, آرمی کے حوالے سے باتیں کی, اور انہوں نے غصے میں کی. وہ جو موقع دیا تھا تاب محمد ان کو عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو دوبارہ کھڑے ہونے کا, اور اس وقت کھڑے ہو گئے تھے, لگ رہا تھا کہ خان صاحب از بیک, کہ خان از بیک ان دا رنگ. اچانک انہوں نے خود ود ان 12 آورس, شاید 12 گھنٹے میں زیادہ, شاید 12 گھنٹے کہہ لیں, 24 گھنٹے, ود ان 24 آورس انہوں نے اپنے پاؤں پہ پھر انہوں نے مارا, یہ خود ہی انہوں نے کلہاڑی ماری یا جو بھی کہیں, کہ جو تقریر کی میرا خیال وہاں سے اصل مسئلہ شروع ہیں, جس کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن اس بڑے پیمانے پر شروع. 9 مئی کا ٹھیک ہے وہ ایک ایکسکیوز تھا, بڑا واقعہ تھا, لیکن جہاں سے فیصلہ کیا کہ انف از انف, وہ میرا خیال عمران خان صاحب کی زمان پارک والی اس رات کی تقریر ہے جب وہ سپریم کورٹ سے رہا ہو کے واپس گئے تھے ایک وکٹر کی طرح. سو ابھی عمران خان صاحب دوبارہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ان کو کوئی کچھ سپیس دی جائے, روم دیا جائے, جب ان کی پارٹی ڈسمنٹل ہو رہی ہے, ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں, ان کے ساتھ بندہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, سڑکوں پہ بندہ کوئی نہیں آ رہا, ان کو آخری امید پھر عمر عطا بندیال صاحب لاسٹ ہوپ کے طور پر ان کو نظر آتے ہیں. لیکن سوال میرا یہی ہے, کیا سیکنڈ کمنگ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور اداروں کے اگینسٹ اتنی ہی پاور اور کلاؤڈ کے ساتھ دوبارہ کھڑا کر سکیں, اور ان کا جو ایک گرینجر تھا, کلاؤڈ تھا, وہ اس کو بحال کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے بگ کوشچن. کیا عمر عطا بندیال صاحب اور ان کا بینچ عمران خان صاحب کو اس پٹیشن کے نتیجے میں وہ ریلیف دے سکتے ہیں جو خان صاحب نے مانگا ہے, تاکہ خان صاحب دوبارہ اپنے پیروں پر وہ کھڑے ہو سکیں؟ یہ بہت بڑا بگ کوشچن ہے. لیٹس سی.